بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھی اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ جو حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت ختیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئی تو حضرت ختیجہ کے تمام رشتہ داروں نے مکہ کے لوگوں یعنی حضرت ختیجہ کے تمام رشتہ داروں نے مکہ کے لوگوں سے یعنی حضرت ختیجہ سے بھی تمام رشتے ناطے توڑ دیے اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت ختیجہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت ختیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ختیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں کو اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم نے حضرت ختیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے ختیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت ختیجہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت بھی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت ختیجہ کو جواب دے چکی تھی۔ حضرت ختیجہ اسی پریشانی میں ہی رہتی ہیں اور تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت ختیجہ گھبرا سی گئی۔ حضرت ختیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے ختیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف سے ہم بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت کی 10 حوریں حضرت ختیجہ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھی، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور اس جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھی، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت ختیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی فاطمہ کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلمہ تھا۔ فرمانے لگی، اے ایمن تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارک دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلمہ ایمن کو کہنے لگی کہ 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت ختیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اسے خوب پیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری
दूसरी दोनों बेटियों के बारियों में भी ऐसा ही किया। मुझे इस बार भी उम्मीद है और यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी की खबर सुनकर भी ऐसा ही करेंगे। सलमा का चेहरा मुरझा गया। वो मायूस होकर सोचने लगी, इसने भी 3 बेटियों को जन्म दिया था और इनकी तीनों बेटियों को ही मार दिया गया था। इसके शोहर को बेटियां पसंद नहीं थी। इसकी बेटी जैसे ही पैदा होती वो जिंदा बेटी को दफन कर देता था। इसका दिल इतना सख्त था, अपनी रोती चीखती बेटियों को ही दफन कर देता था। ये वाकया सिर्फ सलमा के साथ ही नहीं, वहाँ के बहुत बड़े बड़े अरब के लोगों के साथ भी यही वाकया पेश आता था। वहाँ के काफी लोग यही किया करते थे। इनके घर में जब बेटियां पैदा होती तो वो इसे इसी तरह जिंदा दफन कर देते थे। कुछ लोग थे जो नहीं दफनाया करते थे, ज्यादा लोग ऐसा ही करते थे। वो सलमा उम्मे ऐमन के पीछे पीछे चली गई। देखूं तो सही कि मोहम्मद अरबी का रद्द अमल क्या होता है। सलमा खड़ी होकर सारा मंजर देखने लगी। सलमा क्या देखती है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिला हुआ है। हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी को गोद में लेकर चूम रहे हैं और अपनी अहलिया को ढेरों मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी से मुस्कुराए जा रहे हैं। सलमा उठी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे जा गिरी और रोने लगी, फरमाने लगी, आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, मुझे भी दीजिए। इसके बाद सलमा ने कलमा पढ़ा और वहीं पर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। हजरत बीबी फातिमा, जिनकी शादी हजरत अली शेर खुदा से हुई थी, हजरत बीबी फातिमा के 2 शहजादे हुए थे, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन हैं। हमारे चैनल पर इस तरह की मालूमात वीडियो अपलोड की जाती हैं, लिहाजा हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।